سب سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو پیمنٹس جن کے CNICs ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. کیوں تو وہ پہلے تو نادرا نے پچھلے سال تک اس کی ریلیکسیشن دی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ایسے لوگ ہیں کیونکہ نادرا کے دفتر بھی بند ہیں، CNICs بھی اپڈیٹ نہیں ہو سکتے، ان کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں. تو اب ہم نے یہ پوری شرط کو ہی ختم کر دیا. اگر کوئی ایکسپائر CNIC کے ساتھ بھی آئے گا اور وہ پیمنٹ اس کو آتھرائز ہوگی تو ہم اس کو پیمنٹ ہونے دیں گے. جو بائیو میٹرک کا جو ایرر ہے کہ لوگ جاتے ہیں انگوٹھا لگاتے ہیں اور لوگوں کے پیسے نہیں نکلتے، یہ سب سے بڑی شکایت ہمیں اس کی موصول ہو رہی ہے. اس میں چاہوں گی کہ تمام لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت جب لائن لگتی ہے ہمارے پیمنٹ سینٹر پہ تو وہ لائن صرف ان لوگوں کی نہیں ہوتی جن کو رات کو میسج آیا ہوتا ہے تاریخ والا. میں بار بار کہتی ہوں انٹرویوز میں، ٹی وی پہ، کہ آپ کو جب ایک میسج آئے گا کہ جی آپ اہل ہیں تو آپ سینٹر کا رخ نہ کریں جب تک آپ کو تاریخ والا میسج نہ آئے کہ جی آپ محترمہ شاہدہ بی بی 20 اپریل کو قریبی سینٹر جا کر 12,000 رقم وصول کریں. بارہا ہم بتاتے ہیں، اشتہاروں میں بتاتے ہیں، تمام کولیگز بتاتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ پہلے میسج پہ ہی چلے جاتے ہیں سینٹر. اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 لوگ تو میسج والے ہوتے ہیں، 4 لوگ جو ہوتے ہیں جن کا میسج نہیں ہوتا ان کو ایجنٹ بتاتے ہیں جی آپ کے پیسے نہیں آئے، آپ کے انگوٹھا بھی کام نہیں کر رہا. نمبر 1. نمبر 2، CNIC ایکسپائر کا مسئلہ تھا، جن کے ایکسپائری تھی وہ تو بلاک تھے، وہ ہم نے کھول دیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بائیو میٹرک جو ہوتا ہے 6 سال پہلے ہوا ہوتا ہے، 10 سال پہلے ہوا ہوتا ہے، کیونکہ 2005 کے بعد نادرا نے بائیو میٹرک شروع کر دیا تھا، اور 10 سال کے عرصے میں ان کی جو انگوٹھے کے نشان ہیں وہ کچھ مٹ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو دوبارہ سے نادرا میں جا کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کابینہ میں فیصلہ ہو گیا ہے، نادرا کے دفاتر کھل رہے ہیں اور پیر کے دن انشاءاللہ دفاتر تمام کھل جائیں گے تاکہ جن لوگوں کی بائیو میٹرک پہلے دفعہ نہ ہو وہ نادرا جا کے اپنے بائیو میٹرک کرا سکیں. چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کا بائیو میٹرک فیلئر ان اینی کیس ہوگا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی انگلیاں بالکل ہی ڈیمیجڈ ہوتی ہیں، اور ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق یہ 3% ایسے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ طریقہ کار بنا رہے ہیں. مگر یہ بائیو میٹرک کا سمجھنا کہ جو میں نے 4 چیزیں بتائیں یہ بہت ہی اہم ہے. تیسرا جو مسئلہ آ رہا ہے جو میری سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ آتا ہے کہ جی میسج مجھے آ گیا ہے اور میں تو بیٹا ہوں اور مجھے میسج آیا ہوا ہے کہ والد آپ کے جو ہیں اہل ہیں اور وہ جا کے پیسے لے گئے، مگر والد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. تو میں پہلی پریس کانفرنس میں ہی بتایا تھا کہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور آٹومیٹک سسٹمز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. انگریزی میں اس کو اردو لمیٹیشن کی اردو کیا ہوتی ہے شہباز؟ اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، تو اس کی کوتاہی ہوتی ہے. اور اس کی کوتاہی یہ کہ اگر کسی نے اپنی ڈیتھ رجسٹر نہیں کی ہوئی ہے، کسی گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے اور آپ نے نادرا میں سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا تو ڈیٹا بیس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایسے تمام لوگ جن کو یہ جو درپیش یہ مشکل ہو رہی ہے، انشاءاللہ جب پیر کے دن نادرا کے دفتر کھل جائیں گے تو ان تمام کو یہ کہا جائے گا کہ وہ نادرا کے دفتر میں جا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں تاکہ وہ سسٹم آٹومیٹکلی دوسرے جو گھر میں جو دوسرا جو بھی فرد ہے اس کے نام پہ میسج بھیج دے اور آپ پیمنٹ کلیکٹ کر لیں. چوتھی جو ہمیں کمپلین آ رہی ہے وہ یہ کہ 0800-264-77 بزی ہے. یہ ہمارے جو اپنے جو کام کے لیے کال سینٹر ہے احساس کا، آج کل ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے سیٹس کم کی ہوئی ہیں ڈیٹا سینٹر میں.
اور جو ڈیٹا سینٹر کچھ لاکھ لوگوں کو کیٹر کر رہا تھا اب وہ 146 ملین لوگ جنہوں نے جس ایس ایم ایس کیا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے, ان کی کمپلینٹ سن رہا ہے, اور 4 دفعہ وہ ہمارا سسٹم کریش ہو چکا ہے کیونکہ اتنا لوڈ آ جاتا ہے. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو ہیلپ لائن نہیں مل رہی تو آپ بے شک میرے ٹویٹر فیڈ پہ, فیس بک پہ کسی کو کہہ کے, اگر آپ سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہیں تو آپ میسج بھیج دیا کریں, اور ہم اس کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کا جواب جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 5 جو مسئلہ تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ایک صوبے سے ہے, یعنی کہ اگر کوئی مومند ڈسٹرکٹ کا مزدور بھائی ہے مگر وہ کراچی میں اس وقت ہے تو اس کی پیمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ مومند ڈسٹرکٹ میں تو دوسرا بینک ہے اور کراچی میں دوسرا بینک ہے. تو اس کے لیے ہم نے بہت پہلے یہ کر لیا تھا کہ دونوں بینکوں جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں ان کے ساتھ ارینجمنٹ کر لیا تھا کہ کوئی آپ دوسری ٹیریٹری کا کوئی آئے تو آپ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی طے شدہ ہے, وضع ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جو ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں, جو بدعنوانی کا عنصر فیلڈ پہ ہوتا ہے, وہ جہاں بھی آپ کیش آپریشنز کرتے ہیں وہاں یہ رسک ہوتا ہے. جہاں بہت فرشتہ سیرت لوگ ہیں جو ہماری بڑھ چڑھ کے معاونت کر رہے ہیں, ریٹیلر, بینکس کے ایجنٹس, سیکیورٹی فورسز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور میرا اپنا سٹاف تو کر ہی رہا ہے, مگر جہاں بہت ہی فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں وہاں بدعنوانی کا بھی بہت بڑا عنصر ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی معصوم لوگ ہیں, بہت ہی تکلیف میں لوگ ہیں جو پیسے لے رہے ہیں, اور ان سے 500 روپے کاٹنا, 1000 روپے کاٹنا کی بھی ہمیں آتی رہتی ہیں شکایات. ان سے بہت سختی سے نپٹا جاتا ہے, ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, اور ابھی بھی 100 لوگ جیلوں میں, بہت سی ایف آئی آرز کاٹی جا چکی ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا, پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا آپریشن چل رہا ہے. الحمدللہ, اللہ کے شکر سے ہم نے بہت پروگرس کی ہے پچھلے 2 ہفتے میں. مسائل آئے ہیں, مسائل پہ ہمارا ساری وقت نظر ہے, اور ساری وقت ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کریں. پہلا مرحلہ مکمل ہوا جاتا ہے, دوسرا مرحلہ 50% ہو گیا ہے, اور تیسرے مرحلے کی جو تفصیلات ہیں, کیونکہ مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ کی جو لسٹیں آئیں گی, کہیں اس میں سیاسی عمل دخل تو نہیں ہوگا, کہیں اقربا پروری کا تو کوئی عنصر نہیں ہوگا, کیونکہ ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی انسانی مداخلت کا کوئی عنصر آ جائے. تو اس کی تفصیلات بتانے کے لیے آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو آ کے اور یہ تمام تفصیلات بتا دوں. میں اور شہباز صاحب کوئی بھی سوال ہوں گے تو ویری ہیپی ٹو آنسر دیٹ. اب آپ نے 66,000 خاندانوں کو آزاد کشمیر میں آپ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم نے اطلاع دی ہے جو 79 کروڑ سم تھنگ ہے. تو کل یا پرسوں جو آزاد کشمیر کے جو ضلع نیلم ہے وہاں سے احتجاج سامنے آیا کہ اب تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں اور نہ ہی اطلاعی جو سرگرمیاں یہاں پر ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر میں جو رقم تقسیم کی گئی ہے وہ کتنی اجزاء میں تقسیم کی گئی اور جو طریقہ کار استعمال کیا گیا, کیونکہ آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی جا سکتا ہے. تو جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہاں تک پیغام دینے کا جو اخبارات ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, یہ ایسا کیوں ہے اور آپ اب تک کیوں نہیں گئے وہاں پر. سیکنڈ میم, جو آلریڈی ساتھ پروگرام کے ساتھ منسلک لوگ ہیں جن کو رقم ملتی ہے اس امداد کے علاوہ, وہ متاثر ہیں, ان کا یہ سوال ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی, گزشتہ 2 ماہ سے ہم لوگ وہ رقم ہم تک نہیں پہنچ رہی. اور جو آپ نے کہا دہاڑی دار, لاسٹ ون کہ دہاڑی دار میں صرف دہاڑی دار نہیں بلکہ وہ بچے, وہ جو نوجوان, وہ جو افراد
दुकानों में मुंसलिक हैं, दुकानों के साथ हैं, कारोबार में जो दुकानदार हैं, जो मालकान हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, उनका SMS अगर वसूल नहीं हुआ तो उनकी बात के लिए क्या करेगा? आपके बहुत अच्छे सवाल है, 4 सवाल आपने किए। सबसे पहले तो ये कि कल जो भी PIO टाइम मुझे देंगे, हमारा जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसमें प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील तक पूरी तफसील मौजूद है, कल इंशाल्लाह वो रिलीज़ होगा। वो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर ये भी तफसील होगी कि इस तहसील में कितने बेनिफिशरीज़ हैं, उनके कितनों के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं, कितनों ने ले लिए हैं, कितने पैसे रखे हुए हैं। तो ये जो आपका AJK का सवाल है, ये बेहतर होगा कल हम इस पे क्योंकि स्क्रीन पे चीज़ें सामने होंगी। जहाँ तक AJK में तरीक़ेकार की बात है, वो तो तमाम मुल्क में एक ही तरह का तरीक़ेकार था। अखबारात में इश्तिहार आए, मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते में TV जो है वो जिस TV के तमाम चैनल्स ने इस पे फोकस किया है, जितने तमाम अफसरान ने इस पे बात की है, शायद ही किसी प्रोग्राम पे बात हुई हो। तो कश्मीर के मीडियम को इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं कल जब पोर्टल लेके आऊँगी तो इंशाल्लाह हम तफसील से डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज तमाम देख लेंगे, और अगर ऐसी बात है तो उसकी बिल्कुल हम तदारुक करेंगे। और चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो हैं, वो उन तमाम ब्रीफिंग्स में शामिल थे जो हमने दी हैं। एहसास इमरजेंसी कैश से मुतल्लिक उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ रोज़ाना की बेसिस पे 5 बजे हमारी फील्ड के साथ जो टेली कॉन्फ्रेंस होती है बैंकों के साथ, तो AJK के जो अफसरान हैं रोज़ाना 5 बजे हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसको बिल्कुल दूर करेंगे, मगर जैसे मैंने कहा कल इस पे तफसीली बात होगी। जहां आपने किफ़ालत के लोगों को कहा, तो मैंने जैसे कि अर्ज़ की, जो हमारी पहली कैटेगरी थी वो किफ़ालत की ही कैटेगरी थी, और उसमें हमने 4 महीने के पैसे लोगों को इकट्ठे दे दिए थे। 2000 रुपये महीना हम उनको देते हैं हर माह, मगर ये कोरोना वायरस के तनाजुर में हमने 2000 के बजाय उसको 3000 कर दिया। वज़ीर आज़म ने और काबीना ने मंजूरी दी, और 4 महीने के पैसे हमने उनको इकट्ठे दे दिए। और मुझे ये सुन के हैरत हुई कि उन्होंने ये कहा कि उनको इमदाद नहीं दी गई, क्योंकि कुछ जनवरी के महीने में हमने 9000 की इमदाद दी थी, जिसमें 2 महीने के और पिछले क्वार्टर के भी तमाम एरियर्स थे। सॉरी टू कट, यहाँ इस वक्त थोड़ी देर पहले आपसे जो हमारे यहाँ कैमरामैन थे, उनकी 2 जगह से शिकायत आई हैं कि हम लोग वहाँ पर जब गए सेहत के लिए तो हमें वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये शिकायत आपके आने से पहले यहाँ मौजूद है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे होंगे। अगर आप मुझे आइडेंटिटी कार्ड्स दे दें तो मैं पूरा वो केस निकाल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, परसों एक स्कूल टीचर जो बुज़ुर्ग, बहुत मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जो कह रहे थे कि मेरे अंगूठे नहीं लगे, और जब हमने उनका ID कार्ड नंबर चेक किया तो पता चला कि वो वाकई हकदार हैं। उनको पहला मैसेज मिला हुआ है जिसमें लिखा था कि आप हकदार हैं, वेट करिए तारीख वाले मैसेज का, और उनका तारीख वाला जो मैसेज है वो क्यू में लगा हुआ है, वो अगले 7 दिन बाद जाएगा। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप चेक करवा लें कि जी क्या हम ब्लॉक क्यों हुए हैं, जो मैं आपको एक एक चीज़ की तफसील दे रही हूँ, ब्लॉक क्यों हुए हैं, अगर हम पास हुए हैं तो हम कब क्यू में लगे हुए हैं। तो इसी तरह जो आप भी फरमा रहे हैं, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। चौथी जो आपने बात की दिहाड़ीदार भाइयों की, तो ये जिनको हम इमदाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में बहुत जाती हूँ, ख़वातीन हैं तो उनको वो डोमेस्टिक्स, घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनके मालकान ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी है, उनको घर आने से भी रोक दिया है। हर एक जिसको इमदाद जा रही है, जिससे कम से कम मैं मिली हूँ, वो बहुत ही मजबूर दिहाड़ी वाले लोग हैं। और जहाँ तक आपने बात की दुकानदारों की, आपने बिल्कुल सही बात रेज़ की। वो कल ही ECC ने एक प्रपोज़ल अप्रूव किया है 75 बिलियन का, उसकी ज़िम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की है। वो उसमें तरीक़ेकार वज़ा करेंगे, निकालेंगे, और जब वो तरीक़ेकार वज़ा हो जाएगा, कमेटियों से अप्रूव हो जाएगा, इसी तरह
سے شفافیت سے میری ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ بھی طریقہ کار بتا دیں تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ کیش جاری کر دیں گے. اچھا میم آپ بتائیے گا یہ کہ آپ کا کل میں نے ٹویٹ دیکھا تھا جس میں آپ نے راشن کا اسپیشل فارم اپلوڈ کیا ہوا تھا, تو وہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ راشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا یہ اگین یونیٹری اسٹور کی طرف سے یہ بیگ پراپر ہوں گے, اور جو ایک پہلے تھا کہ اس کو پوسٹ آفس کے تھرو ڈسپیچ کیا جائے گا, اور سیکنڈلی آپ کا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ فراڈولنٹ ڈیٹیکشن ان پیمنٹ آپ کی, تو میم یہ کتنے کیس تھے کہ جنہوں نے ڈبل یہ والی پیمنٹ لی ہے یا ان کو بلاک کیا گیا ہے نہیں لینے دی؟ سوری آپ کون سی کیٹیگری پیچھے؟ اوکے, یہ جو ہے 21,000 یہ صرف اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی جو ٹرانش تھی وہ 9,000 کی تھی. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کا 9,000 بھی اکاؤنٹ میں پڑا ہو اور اس کی ایمرجنسی کیش بھی آ جائے تو وہ انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں جی آپ کی تو صرف ایمرجنسی کیش ہی آئی ہے. تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12,000 میں سے 1,000 روک لیے. لوگ فیلڈ پہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ تو 500 کا ٹیکس لگا ہے, آئے ہی 11,000 ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. آپ نے جو دوسری بات راشن کی جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی, وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات ڈال دیں. اور میں بار بار رضاکاروں سے اپیل کرتی ہوں, آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی کسی ایسے خاندان کو جانیں کہ جس کو گھر میں راشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ریکویسٹ بھیجیں. اور پھر ہم کیونکہ بہت سے مخیر حضرات اور کمپنیاں ہم سے لسٹیں مانگتی ہیں, کیونکہ یہ تو صرف حکومت کی ہی کے ادارے ہوتے ہیں نا جو بتا سکتے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہے, جو ویلتھ پروفائلنگ کیا ہے, ڈیٹا کا عمل دخل کس طرح کرنی ہے. تو پھر ہم ان لسٹوں پہ وہ تمام چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ جی اگر گھر میں 5 لوگوں نے مانگا تو 1 کو اس کو کیا, اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ایگزٹ کیا, کوئی سرکاری نوکر ہے یا تنخواہ والا ہے اس کو بھی, جو بالکل ہی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم سے اپروو ہوتے ہیں, پھر ہم وہ لسٹیں ان کو کمپنیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں. تو یہ راشن جو پورٹل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی راشن کے بیگ خریدے اور یہ اور لوگوں کو پوسٹ آفس سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے پرووائڈ کیے. یوٹیلیٹی سٹورز کا اپنا پروگرام ہے, صوبائی حکومتوں کا اپنا پروگرام ہے, مگر وفاقی حکومت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ جو خیراتی ادارے ہیں, جو سماجی کارکن ہیں, جو NGOز ہیں, جو کمپنیوں کے بڑے بڑے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروگرامز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے متحرک کریں, کوآرڈینیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ وہ سینئر سٹیزن یا بڑی عمر والے لوگ جن کے کم پریپریشن نہیں ملتے, ایسا کوئی انتظام ہے آپ کا کہ ان کو آپ اس سے ریل کر دیں اور ان کو امداد جلدی مل جائے؟ دوسرا یہ سوشل ڈسٹینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کی طرح لگے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. کہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ یعنی کہ مطلب کرونا کی صورتحال میں لوگ فاصلے بنے. جی اگر آپ ہمارے اس وقت کوئی 10,000 سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو شامیانے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے, اندر بٹھایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں. جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے. کہیں کوئی ایک جگہ کوئی دکان کی جگہ جہاں ہجوم لگاؤ تو انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا میں تصویر وہی آتی ہے. فیصلہ آباد میں تو خواتین کے ساتھ مارا گیا ان کو اور گھسیٹا گیا خواتین کو, آپ چیک کر لیجیے گا, اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں. فیصلہ آباد کے اندر پورے کم از کم 100 سے 200